آج کی تازہ ترین اپڈیٹس اور خبریں ہیں۔ خبر یہ ہے کہ 30 سے زیادہ ملکوں کی کولمبیا کی راجدھانی بوگوٹا میں ایک 2 دن کی میٹنگ رکھی گئی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد غزہ میں ہو رہے ظلم و تشدد اور غزہ ویسٹ بینک میں غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے اور اس کے لیے کس طرح سے قانونی لڑائی لڑنی ہے، اس پر آپسی مشورے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ میٹنگ دی ہیگ گروپ کے ذریعے سے بلائی گئی ہے۔ وہیں کولمبیا اور افریقہ اس میٹنگ کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ کولمبیائی سرکار کے بیان کے مطابق یہ میٹنگ فلسطین میں بڑھتے انترراشٹری قانونوں کی خلاف ورزی، جس میں فلسطین کے لوگوں کا نرسنہار بھی شامل ہے، کے جواب میں رکھی گئی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ چرچ کے ٹاپ لیڈرز اور کئی ملکوں کے ڈپلومیٹس نے اسرائیلی سیٹلرز کو ان کے کیے گئے حملوں کے ذمہ دار ٹھہرانے کی مانگ کی ہے۔ یہ مانگ انہوں نے ویسٹ بینک میں عیسائیوں کی گھنی آبادی والے علاقہ الطیبہ میں اسرائیلی سیٹلروں کے حملے کے بعد کے اپنے دورے کے بیان میں کیا ہے۔ الطیبہ جہاں پر حال ہی میں اسرائیلی سیٹلروں نے تیز حملے کیے تھے۔ اسرائیلی صدر نیتن یاہو کی پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی پارٹی نے نیتن یاہو کی پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ نیتن یاہو پر اسرائیلی کورٹ میں پھر سے ٹرائل شروع کیا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل میں لوگ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مانگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ سے روزانہ اسرائیلی فوج کو تابوت میں پیک کر کے اسرائیل بھیجا جا رہا ہے۔ خیر، آرتھوڈاکس پارٹی کے اس فیصلے کے بعد نیتن یاہو کی پارٹی کے پاس صرف ایک سیٹ کی اکثریت باقی رہ گئی ہے، اور اب پھر سے اتنی بڑی جھٹکے کے بعد نیتن یاہو اپنے حکومت کے بچاؤ کے لیے کسی نئے حملے کی جگہ تلاش کر رہا ہے، اور اسے سب سے کمزور مورچہ لبنان مل گیا ہے، جس میں حملے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ سیریائی فوج نے سویدا نامی ایک بستی میں حملہ کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جبکہ کئی دنوں سے علاقے میں دروز دہشت گرد اور دیہاتی لوگوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھی۔ سویدا سیریا کا ہی ایک قصبہ ہے جو اسرائیلی بارڈر کے قریب میں واقع ہے۔ سیریائی فوج یہاں اس وقت داخل ہوئی جبکہ دروز کمیونٹی کے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے دروز دہشت گردوں کے لیے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سیریائی فوج کی کارروائیوں میں 99 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ وہیں علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ دروز کمیونٹی بھی مذہبی عقیدہ رکھنے والی ایک چھوٹی سی قوم ہے جو 10ویں صدی میں شیعہ کمیونٹی سے الگ ہو کر بنی تھی۔ سیریا میں اس کمیونٹی کی تعداد 7 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ وہیں اسرائیلی فوج کی طرف سے لبنان پر ہو رہے حملوں کو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز نے حزب اللہ کے لیے ایک پیغام بتایا۔ اسرائیل کاٹز نے کہا، حزب اللہ پھر سے اسرائیل کے خلاف حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ خاص طور پر حزب اللہ اپنے رضوان بریگیڈ کو پھر سے طاقتور بنا رہا تھا تاکہ اسرائیل پر حملے کر سکے۔ وہیں حزب اللہ کی طرف سے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ روسیہ، ایران اور چین کی بڑی کامیابی۔ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ چین میں ہونے والے اس میٹنگ میں روس اور چین کے فورن منسٹرز سے ملاقات کے دوران کئی اہم مدوں پر بات چیت کرے گا۔ SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک 10 ملکوں کا یوریشین سیکورٹی اور پولیٹیکل گروپ ہے، جس میں چین، روس، ایران، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں۔ جبکہ امریکہ نے ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں تہران پر پابندیاں لگائی تھی، اس وقت ایران نے ماسکو کے ساتھ 20 سال کا اسٹریٹجک سمجھوتا کیا تھا، جس کے ذریعے ایران اور روس کے رشتے میں ایک مضبوطی پیدا ہوئی تھی۔ وہیں چین کے اس SCO گروپ میں شامل ہو کر ایران کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوا۔ امریکی پابندی کے باوجود ایران کا 90% تیل چین ایکسپورٹ ہوتا ہے، جو کہ ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے ایران روس اور چائنا کے ساتھ اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا، SCO اب صرف ریجنل گروپ نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر دھیرے دھیرے جگہ بنا رہا ہے۔ اب اس کے ایجنڈے میں صرف سیکیورٹی نہیں، پولیٹیکل ایشو اور اکنامیکل ایشو بھی شامل ہیں۔ یہ عباس اراغچی ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے دیا گیا بیان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوسری بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کے سامنے نئی اسی طرح کی عالمی خبروں کو لایا جا سکے۔